أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ نے تمام نبیوں سے اس بات کا عہد لیا جب ان کو کتاب اور حکمت کی دولت سے نوازا، یعنی تم کو جو اللہ کی طرف سے کتاب دی جائے اور حکمت دیا جائے، علم و حکمت کی باتیں سکھائی جائیں، پھر اس کے بعد تمہارے پاس کوئی رسول آئے، ایسا رسول جو ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ان سب سے اس بات کا عہد لیا، جب ان کو نبوت دی، کتاب عطا فرمائی اور انہیں حکمت کی باتیں سکھائی، ان سے اس بات کا عہد بھی لیا کہ تمہارے بعد جو بھی رسول اللہ کی طرف سے آئے گا وہ اس صفت کے ساتھ کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے، جو تعلیمات تمہیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، ان تمام تعلیمات کی تصدیق کرتا ہو، تو اس کی تمہیں بات ماننی ہوگی، اس پر تمہیں ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. جتنے نبی آئے سب سے اس بات کی تصدیق لی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور انبیاء کی طرف سے جواب بھی دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس پر عہد کرتے ہو کہ تمہارے بعد کوئی بھی رسول آئے وہ تمہاری چیزوں، تمہاری باتوں کی، آسمانی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہو، تو تم کیا اس کو جو ہے اس عہد کا اقرار کرو گے؟ قالوا اقررنا، تمام نبیوں نے کہا کہ ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا، اللہ کی طرف سے جو عہد ان سے لیا گیا اس کا انہوں نے عہد کر لیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فرمایا کہ تم گواہ رہو، میں بھی جو ہے اس بات پر گواہ ہوں. یعنی تمام نبیوں سے اس بات کا عہد لیا گیا کہ ان کے بعد جو نبی آئے ان کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہو، آسمانی جو ہے کتابوں کو مانتا ہو، پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہو، تو وہ جو ہے وہ نبی بھی اس کی تصدیق کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا انتظام کیا تھا. صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے انبیاء ہیں ہر نبی سے اللہ نے گویا اس بات کا عہد لیا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف جو ہے وہ نبی اپنا گروہ الگ بنائے گا، نہیں، جتنے بھی نبی آئیں گے ہر نبی جو ہے دوسرے نبی کا تعاون کریں گے. اگر کبھی ایسا ہوا کہ ایک نبی جو ہے موجود ہے، اسی زمانے میں کوئی دوسرا نبی آ گیا تو اس نبی کا بھی جو ہے وہ نبی تعاون کرے گا. نبیوں سے بھی عہد لیا گیا، تو نبیوں سے عہد لینے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نبیوں سے بلکہ جو ہے ان کے ماننے والوں سے بھی اس بات کا عہد لیا گیا کہ تم اگر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پر تمہارا ایمان ہے،
تو عیسیٰ علیہ السلام آ جائے تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی تم کو ایمان لانا پڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے اس بات کا عہد لیا گیا کہ پھر تمہارا جو ہے زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے تو اس پر بھی تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہر زمانے میں عہد نبیوں سے لیا گیا، اور نبیوں سے لینے کا مطلب ان کی قوموں سے بھی اس بات کا عہد ہے کہ اگر جو ہے تمہارے بعد کوئی نبی آتا ہے جو تمہاری تمام تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے تو تمہیں اس کی بھی یعنی اس پر بھی ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ گویا بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ یہود اور نصارہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور اپنی ہٹ درمی پڑھے ہوئے ہیں، یہ صرف ان کا ضد ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو نہیں بتایا گیا، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی نبی آئے گا اس کی تصدیق کرنی ہوگی، اس کی علامتیں بھی بتائی گئی۔ تو ان ساری علامتیں جیسے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا پچھلی کتابوں میں کہ وہ اسماعیلی نسل سے ہوں گے اور وہ تمام نبیوں کی تصدیق کریں گے، ان کے اخلاق ایسے ہوں گے، ان کا کردار ایسا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، اس کے باوجود بھی جو ہے لوگوں نے اگر انکار کیا تو صرف ان کا وہ ضد تھا اور کوئی دوسری کوئی بات نہیں تھی۔ فمن تولی بعد ذلک، جو اس کے بعد بھی اللہ کی طرف سے ان ساری ہدایت کے ملنے کے بعد بھی جو منہ پھیرے گا، فاولئک هم الفاسقون، جو یعنی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو ایسے لوگ جو ہے فاسق ہیں، وہ جو ہے ہٹ دھرم ہیں اور وہ ضدی ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیہ یرجعون، کیا اللہ کے دین کے بعد، اللہ کے دین کے علاوہ جو ہے ان کو کوئی اور دین چاہیے، کوئی اور طریقہ ان کو چاہیے، کوئی اور راستہ ان کو چاہیے؟ حالانکہ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب اللہ کے تابع ہیں، سب اللہ کے جو ہیں فرما بردار ہیں۔ طوعاً وکرہاً، خواہی نہ خواہی، وہ چاہیں نہ چاہیں ان کو اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا ان پر لازم ہے، دنیا کی ساری مخلوق۔ لیکن انسان اور جنات کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے اسے اختیار دیا، وہ چاہے تو اطاعت کرے چاہے نافرمانی کرے، دونوں چیزوں کا اختیار ہے، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن آخرت میں اللہ کی طرف سے جو ہے حساب ان کو دینا پڑے گا۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ زمین آسمان کی ساری مخلوقات اس کے تابع ہیں، اس کی فرما بردار ہیں، اور اسی کی طرف جو ہے ہر ایک کو لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا کی مخلوقات ان کو اللہ نے ایسے جو ہے اختیار نہیں دیا، لیکن انسان اور جنات کو اللہ نے مکلف بنایا اور اختیار دیا، تم چاہو تو قبول کر لو ورنہ جو ہے انکار کرو، لیکن البتہ تمہیں اللہ کے پاس لوٹ کر حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عنایتوں سے اس وقت بنا